اب وہ مرحلہ درپیش تھا کہ پتھر دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بے بسی و بے کسی کی انتہا ہو گئی۔ عوان و انصار اور اعزاء و قربا کی شہادت کے بعد آنکھوں کے سامنے ایک لرزا دینے والا منظر تھا کہ سر و چمن حسینی، گل باغ مصطفیٰ، نور دیدہ مرتضیٰ، جان چمن مجتبیٰ، باپ کی ضعیفی کا سہارا، تمام گھر بار کی آنکھ کا تارا، اہل بیت نبوت کا جگمگاتا چراغ، ہم شکل رسول حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دیکھ کر تصویر پیغمبر آنکھوں میں پھر جاتی تھی۔ 18 برس کی عمر میں شباب کا عالم ہے، باپ کے سامنے سراپا امتحان بن کر عرض گزار ہے۔ بابا حضور، مجھے بھی اجازت مرحمت ہو، میں بھی راہ حق میں سر کٹانے اور آپ پر نثار ہونے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دل شکستہ باپ نے ایک نظر اپنے فرزندار جمند پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا تجھے کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم تو نانا جان علیہ السلام کی تصویر ہو، میں کن آنکھوں سے اس تصویر کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھوں گا؟ میری آنکھوں کے نور تم نہ جاؤ، مجھے جانے دو، یہ میرے خون کے پیاسی ہیں، ان کی پیاس صرف میرے خون سے بجھے گی۔ تصویر رسول نے دستے بستہ عرض کی، بابا جان، میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے ان ذلیل لوگوں کا قیدی بنا کر نہ چھوڑا جائے، بلکہ بہشت بری میں جدِ امجد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا دیجیے۔ اللہ اللہ، کتنا بڑا امتحان تھا جس سے فاطمہ کا لال صبر و استقامت کے ساتھ گزر گیا۔ فرمایا، بیٹا اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں، ورنہ تم جیسے گوہر بے بہا کو کون خاک میں ملاتا ہے۔ اچھا بیٹا جاؤ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج چھاتی مضبوط کر لی ہے، دیکھتا ہوں کہ آزمائش کی سل کتنی وزنی ہے۔ حسینوں کے حسین، حضرت یوسف علیہ السلام کے محبوب و مطلوب نبی، آخر الزمان کے نواسے کا وہ حسین، فرزند ہم صورت پیغمبر، ان اشقیہ میں جا رہا ہے جہاں سے اب تک کوئی واپس نہیں پلٹا تھا۔ اس وقت امام پاک نے یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو، دل چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام آ کر سلام کہہ کر انہیں آواز دی جائے۔ مظلوم کربلا نے اپنے ہاتھوں سے 18 برس کے حسین و جمیل جوان کو جنگ کے ہتھیار پہنائے اور گھوڑے پر سوار کیا اور فرمایا، بیٹا جنت میں پہنچ کر نانا جان کو میرا سلام کہنا، اور میرے بابا علی مرتضیٰ اور میری اماں جان کو بھی میرا سلام کہنا۔ حضرت علی اکبر نے اپنے ابا جان اور خیمہ میں کھڑی ہوئی ستم رسیدہ بیویوں کو سلام کیا اور میدان کارزارہ کی طرف چلے۔ اس وقت امام پاک اور اہل بیت کی پاک بیویوں اور بچوں پر جو گزری، یقیناً اس پر عرش الہی ہل گیا ہوگا۔ غرض فوجی اشقیہ کے روبرو تشریف لائے، نور جبیں سے جمال مصطفیٰ چمکا، چہرے کی تجلی نے میدان کارزارہ کو عالم انوار بنا دیا۔ میدان کربلا میں علی کے پوتے نے میاں سے شمشیر آب زارہ نکالی اور اس کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ میں علی اکبر ہوں، حضرت حسین بن علی کا نور نظر، فرزند دلبند، ہم اہل بیت رسول ہیں اور رسول کے بہت زیادہ قرابت دار۔ یاد رکھو، میں تمہیں نیزے سے ٹھیک ٹھیک نشانہ لگاؤں گا اور اپنے باپ کی حمایت میں وہ تیغ زنی کروں گا جیسی ہاشمی عربی جوانوں کی تیغ زنی ہوتی ہے۔ یہ فرما کر ایک نعرہ مارا اور فرمایا، ظالمو، اگر اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کی پیاس ہے تو تم میں سے جو بہادر ہوا اسے میدان میں بھیجو، زور بازوئے حیدر دیکھنا ہو تو میرے مقابل آؤ۔ مگر کس کو ہمت تھی کہ آگے بڑھتا، کس کے دل میں تاب و توا تھی کہ تنہا اس شیر کے سامنے آتا؟ جب آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک آگے نہیں بڑھتا تو ان کو برابر کی لڑائی کی ہمت نہیں کہ ایک کو ایک کے مقابل کریں، تو آپ نے گھوڑے کی باگ اٹھائی اور مسلح صاعقہ ان پر حملہ کیا۔ جس طرف آپ کا رخ ہوتا دشمن بھیڑ بکریوں کی طرف بھاگتے نظر آتے، ایک ایک وار میں کئی کی سر گرا دیے۔ ادھر خیمہ پر چمکے تو اس کو منتشر کیا، ادھر میسرہ کی طرف پلٹے تو صفیں درہم برہم کر ڈالی، مگر قلب لشکر میں غوطہ لگایا تو کشتوں کے پسے لگا دیے۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا،
دلاوروں کے دل چھوٹ گئے، بہادروں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ دشمنوں کے لیے عذاب الہی تھا۔ دھوپ میں جنگ کرتے کرتے چمنستان رسالت کے گل شاداب کی پیاس کا غلبہ ہوا۔ باغ موڑ کر والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، ابا جان، پیاس کے غلبہ سے سخت بےتاب ہوں۔ اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ امام پاک نے اپنی نور نظر کی پیاس دیکھی، مگر پانی کہاں تھا جو اس تشنہ شہادت کو دیتے۔ دست شفقت سے چہرے کا گرد و غبار صاف کیا اور فرمایا، بیٹا، اب تمہاری سیرابی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب ساقی کوثر کے ہاتھ سے کوثر کا جام پینا، جس کی لذت نہ تصور میں آ سکتی ہے نہ زبان پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے بعد تمہیں پیاس کبھی نہ ستائے گی۔ بیٹا، جب کبھی میں پیاسا ہو جاتا ہوں تو نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ میں اپنی زبان مبارک دے دیا کرتے تھے۔ آج تم اس پیاس کی حالت میں میری زبان چوس لو، تمہیں کچھ تسکین ہو جائے گی۔ تشنہ شہادت فرزند نے باپ کی زبان مبارک کو چوسا اور انہیں کچھ تسکین محسوس ہوئی۔ کوئی جو میرے سامنے آئے۔ عمرو بن سعد نے طارق بن شیش سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ یہ نوجوان اکیلا ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ تم میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے مقابل ہو۔ آخر اس نے آگے بڑھ کر حملہ کیا اور تمام صفوں کو درہم برہم کر دیا اور تمہارے بہادروں کو ناتیغ کر دیا۔ بھوکا پیاسا ہے اور تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا۔ اگر کچھ غیرت ہے تو اس نوجوان کا مقابلہ کر کے اس کا کام تمام کر دے۔ اگر تم نے یہ کام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھ کو موصل کی حکومت دلا دوں گا۔ طارق نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو فرزند رسول اولاد بطول کو قتل کر کے اپنی عاقبت بھی برباد کر لوں اور تو بھی وعدہ پورا نہ کرے۔ ابن سعد نے قسم کھائی اور سخت قول قرار کیا۔ اب طارق بدبخت موصل کی حکومت کی لالچ میں گل بستان رسالت کے مقابلے کے لیے نکلا۔ سامنے پہنچتے ہی اس نے ہم شکل نبی پر نیزے کا حملہ کیا۔ نیزے سے ایسا وار کیا کہ نیزہ سینے سے پار ہو گیا اور وہ گھوڑے سے گر پڑے۔ شہزادے نے اس کی لاش کو روند ڈالا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے۔ اے میرے فرزند، جنہوں نے تجھے قتل کیا، یہ لوگ اللہ و رسول کی آبرو ریزی پر کس قدر دلیر ہیں۔ اے میرے دل بند، تیرے بعد دنیا پر خاک ہے۔ لشکر اعداد میں سے حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا ایک خاتون خیمہ سے باہر پردہ اڑ کر نکلی اور وہ یہ پکارتی ہوئی آ رہی تھی، اے میرے بھیا، اے میرے بھیا کے فرزند۔ وہ بے تابانہ آ کر علی اکبر کی لاش پر گر گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ اصل پردہ دار خاتون کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ ہمشیرہ حسین زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جسے اتنی مصیبت میں بھی پردہ کا خیال ہے۔ اسی دل فگار غم گسار پھوپھی نے شہزادہ امام علی اکبر کو بڑے ناز و نعمت سے پالا تھا۔ جب پیارے بھتیجے کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھا بے تاب ہو گئی۔ روزن خیمہ سے اسی شہزادے کی شہادت کا قیامت خیز منظر دیکھ رہی تھی اور اس میں ضبط باقی نہ رہا، لیکن پردے کا بھی پھر خیال رہا، اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، بہن کا یہ حال دیکھا تو ہاتھ پکڑ کر خیمہ میں لائے اور فرمایا، صبر و ضبط سے کام لو اور آج سب کچھ قربان کر کے اس کی رضا حاصل کر لو۔ اے اہل بیت رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آج تمہارے صبر کی انتہا دیکھنا چاہتا ہے۔ امام خیمہ سے باہر تشریف لائے اور شہزادہ شہید کی لاش مبارک اور اپنے قلب و جگر کے ٹکڑوں کو اٹھا کر خیمہ کے قریب لا کر رکھ دیا۔ اے میرے معبود، آج تیرے ایک وفادار بندے نے تیری راہ میں سب کچھ نظر پیش کر کے سنت ابراہیمی پوری کی ہے۔ میرے مولا، میری ہدیہ قبول فرما۔ یوں ہی ستم رسیدہ ماں نے اپنی نور نظر کی لاش کو پاش پاش دیکھا تو پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔